السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 30 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج ہم مکاشفۃ القلوب کے 24ویں باب سے والدین سے حسن سلوک کے تعلق سے درس سماعت کریں گے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی جب بھی وہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا، دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، جا اور اپنے والدین کی خدمت کر۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا، میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی وجہ سے معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا، میری ماں زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہ، تجھے حج، عمرہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ طبرانی میں ہے، ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کو پکڑ جنت پالے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ تیری جنت اور جہنم ہیں۔ ابن ماجہ، نسائی اور حاکم سے روایت ہے، ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا، تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، میری ماں مجھے بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ماں باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہیں، چاہے تو اسے برباد کر دے یا چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ آپ نے فرمایا نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی حدیث سناتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ سنن اربعہ ابن حبان اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت پسند کرتا تھا، مگر میرا باپ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میرے باپ نے کہا اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ میرے باپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پورا واقعہ سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جو لمبی عمر اور روزی کے زیادہ ہونے کی تمنا رکھتا ہو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ابو یعلا اور حاکم سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو، اللہ تعالی نے اس کی عمر بڑھا دی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا آدمی گناہوں کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے اور حسن سلوک عمر کو لمبی کر دیتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے، دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ طبرانی کی روایت ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، اور تم درگزر کرو، تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا، یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، یعنی والدین کو حسن سلوک سے وہ راضی نہ کر سکا۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ اسے دور کرے۔ آپ آمین کہیں تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو اور اسی حال میں وہ مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین۔ تو میں نے
اس پر بھی آمین کہا۔ ابن حبان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے آمین کہا۔ حاکم وغیرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور انہوں نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا۔ میں نے آمین کہی۔ طبرانی کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق بنا۔ میں نے آمین کہی۔ احمد کی روایت ہے: جس نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی تو اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا گیا۔ صحیحین کی روایت ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں کون محبت زیادہ کرنے کے لائق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باپ۔ صحیحین میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کرو۔ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے یا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد یا والدین کی ناراضگی میں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، والد یا والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور والد یا والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ بزاز کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم سے مروی ہے، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تیری خالہ؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ اور خالہ سے حسن سلوک کرو۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہے، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کیا کوئی صورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا درس مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اسی باب کی مزید باتیں ہم کل کے ایپیسوڈ میں بھی سماعت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے اپنے طور پر خوب شیئر کریں تاکہ اللہ تبارک تعالی قوم مسلم کے نوجوان بچے بچیوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔